السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شروع کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر عبداللہ، آپ کی ایک تو آواز بہت کم آ رہی ہے، اور ایک چھوٹی سی اناؤنسمنٹ ہے جو میں کرنا چاہوں گی. یہاں پہ آنے والے سب حاضرین سے گزارش ہے کہ یہ جو پہلا سیشن ہے اس میں پلیز ہم سے مائک ریکویسٹ نہ کیا کریں، کیونکہ یہاں پہ مائک ریکویسٹ فرسٹ سیشن میں جس میں ترجمہ اور تفسیر ہوتی ہے اس میں صرف مائک ہمارے اساتذہ کرام کے پاس ہوتا ہے. تو آپ سب سے گزارش ہے پلیز مائک ریکویسٹ بار بار کر کے ہمیں شرمندہ نہ کیا کریں. آپ کو ضرور موقع دیا جائے گا لیکن اس سیشن کے کمپلیٹ ہونے کے بعد. جزاکم اللہ خیر. جی ڈاکٹر عبداللہ، مائک آپ کے پاس. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اب میری آواز آ رہی ہے کیا؟ کم ہے تھوڑی، مائک کو آپ ایڈجسٹ کر لیں ڈاکٹر صاحب. ناصر بھائی اب آ رہی ہے آواز کیا؟ اب ٹھیک ہے ماشاء اللہ، اب ٹھیک صحیح ہو گیا انشاءاللہ. آج ہم سبق کا آغاز کرتے ہیں. آج ہم آیت 163 سے لے کے 167 تک پڑھیں گے انشاءاللہ سورہ بقرہ کی. الحمدللہ ہم 162 تک کل ختم کر چکے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کی آیات جو ہیں وہ جھنجھوڑ دینے والی. وَإِلَٰهُكُمْ اور الہ الہ معبود کم تمہارا، وَإِلَٰهُكُمْ اور تمہارا معبود الہ معبود ہیں واحد ایک، وَإِلَٰهُكُمْ اور تمہارے الہ یعنی کہ اللہ تعالی الہ معبود ہیں واحد ایک، لا الہ لا نہیں، الہ کوئی معبود، لا الہ کوئی معبود نہیں، الا مگر ہوا وہ، الرحمن جو نہایت مہربان ہے، الرحیم جو بہت رحم کرنے والے ہیں. وَإِلَٰهُكُمْ اور تمہارے معبود الہ واحد ایک معبود ہے، لا الہ کوئی معبود نہیں، الا مگر ہوا وہ، وہی اللہ ہمارا معبود ہے. ہوا کا ضمیر کس کی طرف ہے؟ الہ کی طرف ہے. اور الہ کون ہے؟ اللہ تعالی. اور آگے یہ بتا رہے ہیں کہ وہ کون ہے؟ الرحمن. وہ اللہ کون ہے؟ وہ اللہ رحمان ہے، نہایت مہربان، الرحیم بہت زیادہ رحم کرنے والا. اگلی آیت، ان بے شک فی خلق السماوات، خلق کا کیا مطلب ہے؟ تخلیق سے ہم ریلیٹ کریں گے آسمانوں کی، سما کی جمع سماوات. ان بے شک فی معنی میں، خلق السماوات آسمانوں کی تخلیق میں، آسمانوں کے پیدا کرنے میں، والارض اور زمین کے، واختلاف اللیل والنہار، واختلاف اللیل اور اختلاف میں. اختلاف سے یہاں پہ کیسے ہم اس کا ترجمہ کریں گے؟ ایک دوسرے کے آگے پیچھے آنے جانے میں. اللیل لیل کہتے رات کو، نہار کہتے دن کو. واختلاف اللیل والنہار اور اختلاف میں یعنی کہ آگے پیچھے آنے جانے میں، اللیل رات کے، والنہار اور دن کے. ان بے شک فی خلق السماوات آسمانوں کی تخلیق میں، والارض اور زمینوں کی تخلیق میں، واختلاف اللیل والنہار اور دن رات کے ایک دوسرے کے آگے پیچھے آنے جانے میں، والفلک. اب یہ ایک نیا لفظ ہے، اسے آپ لکھ لیں تاکہ یاد رہے. والفلک اور کشتیوں میں، اور ان کشتیوں میں، التی جو تجری جاری ہوتی ہیں، چلتی ہیں، تجری جاری ہوتی ہیں، چلتی ہیں، فی البحر بحر میں. اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں بحر بھی، تجری جاری ہونا، چلنا. والفلک اور کشتیاں، ان کشتیوں میں، دن رات کے آنے جانے میں، آسمانوں کی تخلیق میں، دن رات کے ایک دوسرے کے آگے پیچھے آنے جانے میں، اور ان کشتیوں میں، التی جو تجری چلتی ہیں، تجری جاری ہوتی ہیں، چلتی ہیں، فی البحر بحر میں. ہم کہتے ہیں نا بحیرہ عرب، بحر احمر، تو اسی سے فی البحر سمندر میں،
بیما با کا معنی ساتھ، ما جو، ان چیزوں کے ساتھ جو ینفع نفع دیتی ہے، نفع ینفع فعل مضارع کا صیغہ، مضارع کا کیا معنی ہوتا ہے کہ یہ پریزنٹ کو بتاتا ہے یا مستقبل کو بتاتا ہے. تو ینفع نفع دیتی ہے، الناس لوگوں کو، ینفع الناس نفع دیتی ہے لوگوں کو. یعنی کہ یہ جو بحری جہاز ہے، یہ جو بڑے بڑے شپس چل رہے ہیں، بڑی بڑی کشتیاں چل رہی ہیں سمندروں میں، یہ ٹریڈ روٹس کے اوپر، یہ انسانوں کو نفع دیتی ہیں. وما اور جو کچھ، وما اور جو کچھ انزل نازل کیا اللہ اللہ تعالی نے، من السماء من معنی سے، السماء آسمان سے، کس کیا نازل کیا، من ماء پانی، من معنی سے، ماء پانی سے، پانی سے نازل کیا، فاح یعنی کہ پانی نازل کیا، پس احیا زندہ کیا، بھی اس کے ساتھ، الارض زمین کو، بعد موتها بعد موتها اس کے مردہ ہونے کے بعد، یعنی کہ زمین خشک ہو چکی تھی، اس پر بارشیں نہ ہونے کی وجہ سے بالکل بنجر ہو چکی تھی، مردہ ہو چکی تھی. اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے پانی نازل کیا اور اسے زندہ کر دیا. وما اور جو کچھ انزل اللہ نازل کیا اللہ تعالیٰ نے، من السماء آسمانوں سے، من ماء پانی میں سے، فاحیا پس اس پانی کے ساتھ کیا کیا، پس احیا زندہ کیا، بہل ارض با منی ساتھ، ہی کا ضمیر کس کی طرف ہے، پانی کی طرف، اس کے ذریعے کس کو زندہ کیا، الارض زمین کو، بعد موتها اس کے موت کے بعد، یعنی کہ اس کی مردہ ہونے کے بعد. زمین کو پانی نہ ملے تو زمین کیسی مردہ ہو جاتی ہے، اس کے اندر نباتات نہیں اگ سکتی، پودے نہیں اگ سکتے. تو اللہ تعالیٰ جب آسمان سے بارش نازل کرتے ہیں تو زمین سے پودے اگتے ہیں اور پھلتے پھولتے ہیں. وبثا اور یہ لفظ بھی ہم نے پہلے پڑھا ہوا ہے، اور بثا ہم نے پھیلا دیا، بثا پھیلا دیا، فیہا اس میں، فیہا اس میں، من فیہا ہا کا ضمیر کس کی طرف ہے، ہا کا ضمیر ارض کی طرف ہے، زمین کی طرف ہے، کہ اس زمین میں ہم نے پھیلا دیا، اور بثا پھیلا دیا، فیہا اس میں، من کل دابۃ ہر دابہ کہتے ہیں چوپائے کو، چوپائے کو یعنی جاندار مخلوق، لیونگ بینگ. وبث اور پھیلا دیا، فی معنی میں، ہا اس زمین میں، من سے، کلی ہر طرح کی، تمام، دابۃ جاندار مخلوق، چوپائے. وتصریف الریاح اب اللہ تعالیٰ اس آیت میں بہت ساری آیات جو ہے جو اس زمین اور اس کے اندر کے نظام کو چلانے کے لیے ضروری ہے، تو 7 مثالیں، 7 امپورٹنٹ فیکٹرز جو ہیں کہ وہ مینشن کر کے بتا رہے ہیں. ہم اس کی مختصر سی ترجمے میں یہ چیز دیکھیں گے. وہ تصریف الریاح، اور تصریف کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں نا صرف نظر. صرف نظر کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کے سامنے ایک چیز آتی اور آپ نظر پھیر لیتے ہیں، نظر پھیر لینا، صرف نظر کر دیا، نظر سے نظر کو ہٹا دینا. تو کیا ہے تصریف، ہم اسی سے ریلیٹ کریں گے، گردش. تصریف کا کیا معنی ہوتا ہے، گردش. تصریف کا کیا معنی ہے، گردش. و تصریف الریاح، ریاح کہتے ہیں ہوا کو، ریاح کسے کہتے ہیں، ہوا کو. وتصریف یہ دونوں لفظ لکھ لیں، کچھ لفظ اس میں اس آیت کے اندر نئے ہیں جو ہم نے اس سے پہلے نہیں پڑھے ہوئے، اس لیے آپ انہیں لکھ لیں. وتصریف اور گردش میں، الریاح ہواؤں کی گردش میں، کشتیوں میں، زمین کی تخلیق میں، کشتیوں کے چلنے میں، دن رات کے آنے جانے میں، اور چوپایوں میں، اور پھر بارش کے ہونے میں، اور پھر کیا فرمایا، ہواؤں کی گردش میں. وتصریف الریاح، یہ سارے کے سارے فیکٹرز جو ہیں اس زمین کے اوپر جان کو برقرار رکھنے کے لیے، زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان تمام فیکٹرز کا، ان تمام چیزوں کا تذکرہ فرمایا. وتصریف الریاح، اور گردش میں، تصریف منی صرف نظر سے ہم ریلیٹ کریں گے، گردش نظر پھیر لینا. وتصریف الریاح، اور گردش میں ہواؤں کی، وتصریف اور گردش الریاح ہواؤں کی. والسحاب بالمسخر،
والسحاب المسخر، اور سحاب کہتے ہیں بادلوں کو. سحاب کسے کہتے ہیں؟ بادل کو. سحاب کسے کہتے ہیں؟ بادلوں کو، بادل کو. وتصریف الریاح، اور ہواؤں کی گردش میں. والسحابی، اور بادلوں کے. المسخر، مسخر کہتے ہیں تسخیر کرنے کو، تسخیر کرنے کو، تابع ہونے کو. ایک چیز آپ تسخیر کر لیتے ہیں، مسخر کر لیتے ہیں، تو وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ آپ کے تابع ہوتی ہے. تو جتنے بھی بادل ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے تابع فرمان ہے، اللہ کے حکم کے پابند ہیں. ان کا چلنا ہواؤں کے ذریعے، ان کی موومنٹ، یہ ساری کی ساری مسخر ہے اللہ کے حکم کے آگے. اللہ کے، ہاں اللہ کے حکم کے آگے تابع ہے. والسحاب، اور بادل. بادل کیسے؟ المسخر، جو کہ تابع ہیں، مسخر ہیں، تسخیر شدہ ہیں اللہ کے حکم کے آگے، یعنی کہ تابع فرمان ہے. والسحاب، اور بادل. المسخر، جو کہ تابع فرمان ہے. بین السماء، آسمانوں کے درمیان. والارض، اور زمینوں کے درمیان. لآیات، لا یقیناً، آیات، آیت کی جمع آیات، نشانیاں ہیں. لقوم، اس قوم کے لیے، اس قوم کے لیے. یعقلون، جو سب عقل رکھتے ہیں. اس آیت کو ہم تیزی سے دوبارہ سے پڑھ لیتے ہیں. ان بے شک، فی خلق السماوات، آسمانوں کی تخلیق میں. والارض، اور زمینوں کی تخلیق میں. واختلاف اللیل والنہار، اور دن رات کے ایک دوسرے کے آگے پیچھے آنے جانے میں، اختلاف میں، ایک دوسرے کے خلاف ہونے میں. یعنی کہ رات ہوتی ہے تو دن ختم ہو جاتا ہے، دن ہوتی ہے تو رات ختم ہو جاتا ہے، دن میں روشنی ہوتی ہے، رات کو اندھیرا ہوتا ہے. والفلک، اور کشتیوں کے. التی، جو. تجری، چلتی ہیں. فی البحر، بحر میں، سمندر میں. بما، جس سے. ینفع، نفع اٹھاتے ہیں، نفع حاصل کرتے. الناس، لوگ. وما، اور جو کچھ. انزل اللہ، نازل کیا اللہ تعالیٰ نے. من السماء، آسمانوں سے. من ماء، پانی کی شکل میں. من ماء، پانی. فاحیا، پس اس پانی کے ذریعے کیا کیا؟ حیات دی. احیا، حیات دی، زندہ کیا. بھی، اس کے ساتھ. الارض، زمین کو. بعد موتها، اس کی موت کے بعد، اس کے مردہ ہونے کے بعد. جب زمین مردہ تھی اللہ نے بارش برسائی اور اس کو زندہ کر دیا. وبث، اور پھیلایا. فیہا، اس میں. پھیلا دیا. بث، پھیلا دیا. فیہا، اس زمین میں. من کل دابۃ، ہر ایک طرح کے چوپائے، ہر ایک طرح کے جاندار. وتصریف الریاح، اور تصریف کیا معنی میں نے بتایا تھا؟ صرف نظر سے اور گردش سے. الریاح، ہواؤں کی. والسحاب، اور بادل. کیسے بادل؟ المسخر، جو کہ تابع فرمان ہے، مسخر ہوئے ہوئے. بین السماء، آسمانوں کے درمیان. والارض، اور زمینوں کے درمیان. لآیات، نشانیاں ہیں. لقوم، اس ایسی قوم کے لیے. یعقلون، جو کہ عقل رکھتی ہے. اب یہ جو آیت ہے اس لحاظ سے بڑی جامع ہے کہ کائنات کی تخلیق اور اس کے نظم و تدبیر کے حوالے سے 7 امپورٹنٹ فیکٹر جو ہے وہ اس آیت کے اندر یکجا ہے، اور یہ اس کے علاوہ کسی آیت کے اندر نہیں. نمبر 1 کیا تھا؟ کہ آسمان اور زمین کی پیدائش. اور ہم سب جانتے ہیں کہ اس کی جو اس کی وسعت ہے وہ محتاج بیان نہیں ہے کہ ہم کیسے اس کی وسعت کو، آسمانوں کی یا زمینوں کی وسعت کو بیان کریں. نمبر 2 کیا ہے؟ کہ دن اور رات کا یکے بعد دیگرے ایک دوسرے کے بعد آنا جانا. اور نمبر 3 کیا ہے؟ کہ زندگی کے لیے ضروری ہے کہ کاروبار زندگی چلتا رہے. اور کاروبار زندگی کیسے چلے گا؟ کہ جب کشتیاں اور جہاز جو ہیں وہ سمندروں میں چلتے رہے، ٹنوں کے حساب سے سامان تجارت جو ہے کہ وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جا رہا ہے. اچھا یاد رکھیں کہ یہ ایئر روٹ سے یہ پاسبل نہیں ہے کہ اتنے بڑے سامان کو لے کے ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کیا جائے. ہم دیکھا نا کہ یہاں پہ افغانستان کے اندر جب نیٹو فورسز آئیں تو ان کا بڑا سامان جو ہے سمندری راستوں سے آیا اور کراچی کی پورٹ پہ اور پھر افغانستان کے اندر داخل ہوا. تو یہ ممکن نہیں ہے. دنیا کی تمام بڑی تجارت جو ہے کہ وہ سمندری راستوں کے ذریعے ہوتی ہے، بڑے بڑے بحری جہازوں اور کشتیوں کے ذریعے ہوتی ہے. تو سامان تجارت، سامان نقل و حمل، یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ ان کی بڑی ٹرانسپورٹیشن جو ہے، اس کا روٹ جو ہے وہ آج بھی سمندر ہی ہے، اگرچہ ہم نے فضاؤں پہ بڑی دسترس حاصل کی. اچھا اس کے بعد کیا؟ نمبر 4 کیا تھا؟ کہ بارش جو ہے وہ زمین پہ زندگی کے لیے، شادابی کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. اور نمبر 5 کیا ہے؟ کہ جانوروں کی پیدائش جو نقل و حمل کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں، کھیتی باڑی کے لیے استعمال کرتے ہیں، جنگوں کے لیے استعمال کرتے ہیں، انسانی خوراک کی بڑی ضرورت جو ہے کہ وہ اس سے پوری کرتے ہیں. نمبر 4 کیا ہے؟ کہ ہر قسم کی ٹھنڈی گرم ہوائیں
ایسی ہوائیں کہ جو بہار کے موسموں میں چلتی ہیں اور ان سے پھلنے پھولنے میں، پودوں کو پھلوں کے پکنے میں مدد ملتی ہے. اور نمبر 7 کیا ہے کہ بادل. بادل جو ہے کہ سارے کے سارے اللہ کے حکم کے پابند ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک جید ترین فرشتوں میں سے ایک فرشتے حضرت میکائیل علیہ السلام کو معمور کیا ہوا ہے، اور وہ ان بادلوں کو اللہ کے حکم سے ان کے حکم کے پابند ہیں. تو یہ جو آیت ہے اس کے اندر 7 احکامات ہیں. انشاءاللہ جب شاید بھی تفسیر بیان کر رہے ہوں گے تو وہ اس کو تفصیل سے بتائیں گے. تو اس آیت میں ہم نے یہ 7 امپورٹنٹ فیکٹرز جو کہ اس زمین کے اوپر زندگی کو چلانے کے لیے ضروری ہے وہ پڑھے. اگلی آیت بھی بہت امپورٹنٹ ہے. اب اس آیت میں کیا ہے کہ یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ 7 انتہائی اہم امور بتائے، اور پھر کس کی ضرورت ہے کہ یہ ساری چیزیں مینج کر سکے. لیکن پھر بھی ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے اس کے ساتھ شریک بنا لیتے ہیں. ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی شریک بنا لیتے ہیں، اس کے علاوہ بھی شریک بنا لیتے ہیں. ہم اللہ کو پکارتے ہیں اور اس کے ساتھ بہت سارے وسیلے جمع کر لیتے ہیں اور انہیں پکارنے لگتے ہیں. اور بعض قومیں ایسے کرتی ہیں کہ وہ بالکل اللہ کو چھوڑ کے اس اللہ کے علاوہ جو ہے کہ وہ اس کی مخلوقات میں سے چیزوں کو پکارنا شروع کر دیتے ہیں مدد کے لیے. جبکہ اللہ نے یہ 7 امپورٹنٹ فیکٹرز جو ہے کہ بڑے بڑے موٹے موٹے چیدہ سگنیفیکنٹ فیکٹرز بتا دیے کہ اس کے باہر کیا چیز ہے جو کہ کسی بادشاہ کی دسترس میں ہو سکتی ہے. تو باقی ساری چیزیں بڑی مائنر سی ہیں نا. تو اللہ تعالیٰ اب یہاں پہ یہ نعمتیں یا یہ فیکٹرز جن کے اوپر اللہ تعالیٰ کا ہی کنٹرول ہے وہ بتانے کے بعد کیا کہتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے پھر کچھ ایسے ہیں ان تمام نشانیوں کے باوجود اور مِنَ النَّاسِ لوگوں میں سے من کچھ ایسے ہیں یتخذ جو پکڑ لیتے ہیں. اتخذ یتخذ پکڑنا من دون اللہ اللہ کے سوا. دون اللہ ہم کہتے ہیں نا دون بدون کا ایک لفظ استعمال کرتے ہیں اس کے سوا اللہ کے سوا. انداد یہ لفظ بھی ہم نے پہلے اس اسباب میں پڑھا ہوا ہے. وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے من کچھ ایسے ہیں یتخذ جو پکڑ لیتے ہیں من یتخذ جو پکڑ لیتے ہیں من دون اللہ اللہ کے علاوہ اندادن دوسروں کو شریک ٹھہرا لیتے ہیں. اور وہ شریک بھی ایسے ظالمانہ طریقے سے ٹھہراتے ہیں نا. وہ کیسے ٹھہراتے ہیں کہ یحبونہم کہ وہ ان سے محبت کرتے ہیں. یحبون محبت کرتے ہم ان شریکوں سے اللہ کے شریکوں سے. جو اللہ اتنا بڑا قادر ہے کہ یہ 7 امپورٹنٹ ترین فیکٹرز اس نے بتا دی کہ سب اسی کی دسترس میں. لیکن پھر بھی کیا ہے کہ پھر بھی لوگوں میں سے ایسے لوگ ہیں کہ جو یہ سب کچھ جاننے کے باوجود کیا کرتے ہیں یتخذ من دون اللہ انداد اللہ کے علاوہ شریک بنا لیتے ہیں. یحبونہم وہ ان سے محبت کرتے ہیں کہ حب اللہ اللہ کی محبت جیسی. کا معنی جیسا کہ حب اللہ اللہ کی محبت اللہ کی محبت جیسی محبت ان سے کرتے ہیں. کتنی بڑی بدبختی ہے، کس قدر بدبختی ہے. جبکہ اس کے مقابلے میں جو مومنین ہیں ان کی کیا نشانی ہے؟ ان کی نشانی یہ کہ والذین اور وہ لوگ آمنوا جو ایمان لائے ہیں اشد شدید محبت رکھتے ہیں انٹینسٹی کی ہائیسٹ ڈگری جو ہے جو ممکن ہو سکتی وہ محبت رکھتے ہیں حبا محبت للہ اللہ کے لیے. والذین اور وہ لوگ آمنوا جو ایمان لاتے ہیں ایمان لائے ہیں اشد حبا للہ وہ اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں بے پناہ محبت کرتے ہیں. اور ان کے مقابلے میں کیا ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو اللہ کے ساتھ اور لوگ اور مخلوقات کو شریک ٹھہرا لیتے ہیں. پتھروں کو بتوں کو پڑے ہوئے کھڑے ہوئے پیروں کو فقیروں کو بزرگوں کو اپنی خواہشات کو. کوئی امریکہ کو اپنا خدا بنا لیتا ہے اور اس سے خوف کھانا شروع کر دیتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ ساری دنیا کی معیشت اس کے کام کنٹرول ہے وہی کر رہا ہے. تو یہ سارے لوگ ان سے ایسی محبت رکھتے ہیں ان کے نظام سے ایسی محبت رکھتے ہیں کہ جو محبت اللہ کا حق ہے. تو مومنین کیا کرتے ہیں کہ مومنین اللہ سے شدید محبت رکھتے ہیں. وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ اور لو کاش لو کا معنی ہوتا ہے کاش یرا وہ دیکھ لیں یعنی کہ پریزنٹ آج کی صورتحال کے اندر ہی دیکھ لیں الذین ان لوگوں کو ظلموا جنہوں نے ظلم کیا. کاش کہ وہ دیکھ لیں کہ جہنم آج کاش ایسا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کاش ایسا وہ دیکھ سکتے جہنم کے اندر جہنمیوں کو جلتے ہوئے ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا. اذ یرون العذاب جب وہ بعد میں دیکھیں گے اذ جب یرون وہ دیکھیں گے العذاب عذاب کو ان القوت پھر انہیں کیا ہوگا کہ انہیں پتہ چلے گا کہ ان القوت للہ جمیعا قوت تو تھی ہی اللہ کی قوت تو تمام کی تمام اللہ ہی کی ہے. ان یہ کہ بے شک القوت قوت
للہ اللہ کے لیے ہے جمیعاً ساری کی ساری وان اللہ اور بے شک اللہ تعالیٰ شدید العذاب شدید عذاب دینے والا ہے. اور جن لوگوں کو یہ پوچھتے ہیں نا اس دنیا میں، جن لوگوں کو اپنا مددگار اور حامی اور حاجت روا اور مشکل کشا اور دینے والا اور یہ سارے ان لوگوں کو سمجھتے ہیں، تو یہ لوگ جن کو وہ سمجھتے ہیں اپنا حامی و ناصر، اپنا مددگار، اپنا حاجت روا، اپنا مشکل کشا، اپنا سب کچھ سمجھتے ہیں، ان کی حالت کیا ہوگی؟ ان کی حالت یہ ہوگی، دیکھیں یہ چیزیں بڑی کلیئر کٹ ہیں، اس کے اندر کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو کسی سے کوئی شرم نہیں ہے، کسی سے کوئی خوف نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو ساری دنیا ناراض ہو جائے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا، اور ساری دنیا تابعدار ہو جائے تو اس کی شان میں کوئی فرق نہیں پڑنے والا. اس لیے اللہ تعالیٰ جب بھی بات کرتے ہیں تو بالکل دو ٹوک اور کلیئر بات کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس تبرع کا مطلب برات کا اظہار کرنا. اس جب تبرع برات کا اظہار کریں گے، الذین وہ کون؟ اتبعوا جن کی انہوں نے پیروی کی، من الذین ان لوگوں میں سے اتبعوا جن کی پیروی کی گئی ہوگی، جن کی پیروی کی گئی تھی، وَرَأَوُا الْعَذَابَ اور وہ جب دیکھیں گے عذاب کو. رَأَا کا مطلب کیا ہے؟ دیکھنا. العذاب عذاب کو، وَرَأَوُا الْعَذَابَ اور جب وہ دیکھیں گے عذاب کو، وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ تو منقطع ہو جائیں گی. تقطع کا مطلب کیا ہے؟ منقطع ہو جانا، ٹوٹ جانا، کٹ جانا، منقطع ہو جائیں گی. قطع رحمی ہم کہتے ہیں نا، قطع رحمی، قاطع، قطع رحمی، یہ اسی سے ریلیٹ ہوا. تقطعت اور کٹ جائیں گے، منقطع ہو جائیں گے، بہم الاسباب ان کے تعلقات. با معنی ساتھ، ان کے ساتھ، الاسباب تعلقات، ان کے سارے سبب، وہ سارے وسیلے، وہ سارے کے سارے کنیکشنز جو ہیں کہ وہ ڈسکنیکٹ ہو جائیں گے. اس جب تبرع وہ برات کا اظہار کریں گے. کون لوگ؟ جن کو یہ پوچھتے تھے، جن کو یہ مشکل کشا سمجھتے تھے، اللہ انہیں سامنے لائیں گے اور پوچھیں گے ہاں بھائی تم میرے مقابلے میں آئے. وہ کیا کہیں گے؟ وہ لوگ جن کی پوجا کی جاتی تھی وہ کیا کہیں گے؟ اس جب تبرع وہ برات کا اظہار کر دیں گے. الذین وہ لوگ اتبعوا الذین اتبعوا جن کی پیروی کی گئی تھی، نتبعوا جن کی پیروی کی گئی تھی، من الذین ان لوگوں کے ساتھ، ان لوگوں سے، اتبعوا جنہوں نے پیروی کی ہوگی، جنہوں نے پیروی کی ہوگی، ان لوگوں سے برات کا اظہار کر دیں گے. ورعوا العذاب اور وہ دیکھیں گے عذاب کو تو کیا ہوگا؟ وتقطعت اور منقطع ہو جائیں گے، بہم الاسباب تو سارے کے سارے تعلق. پھر کیا ہوگا؟ وقال الذین اور کہیں گے وہ لوگ اتبعوا جنہوں نے پیروی کی ہوئی ہوگی، جنہوں نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے ہوئے ہوں گے، وہ کہیں گے لو ان کاش کے، لو کاش ان بے شک لنا ہمارے لیے، کرتن کرتن یہ ہم ایک لفظ استعمال کرتے ہیں، مشاعرہ ہو رہا ہوتا ہے تو اس میں شعراء کہتے ہیں مکرر ارشاد، مکرر ارشاد. تو اسی سے ہم ریلیٹ کریں گے، اسی لفظ سے. اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بار بار ریپیٹ کرنے، آپ ریپیٹ کریں، دہرائیں اس چیز کو. تو وقال الذین اور وہ کہیں گے وہ لوگ اتبعوا جنہوں نے پیروی کی ہوئی ہوگی، لو کاش ان لنا کہ بے شک ہمارے لیے ہوتا، کرتن لوٹ جانا، اس جہنم کے یا اس آخرت سے ہم لوٹ جاتے، دنیا میں واپس چلے جاتے. فبس نہ ہم تبرع براءت کا اظہار کرتے، ہم لوٹ جاتے اور جن کو ہم اپنا مشکل کشا، حاجت روا، اپنا سب کچھ، اور ان سے ہم ایسی محبت کیا کرتے تھے جو محبت اللہ کا حق تھا. اللہ جتنی محبت ہم ان لوگوں سے کیا کرتے تھے، انہیں اپنا سب کچھ سمجھا کرتے تھے، تو کیا ہوگا کہ وہ پھر جب انہیں پتہ چلے گا انہوں نے جن کی ہم پیروی کیا کرتے تھے، جن کو ہم پوجا کرتے تھے، جن کو ہم اپنا مشکل کشا، حاجت روا اور سب کچھ سمجھا کرتے تھے، انہوں نے تو آج ہم سے برات کا اظہار کر دیا. تو جب یہ چیز دیکھیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ وقال الذین اور کہیں گے وہ لوگ اتبعوا جنہوں نے پیروی کی ہوئی ہوگی، لو ان کاش کہ بے شک لنا ہوتا، لا نہ ہوتا ہمارے لیے، نا کا معنی ہمارے لیے، کرتن واپس لوٹ جانا، فنتبرأ تو ہم کیا کرتے؟ ہم بیزاری کا اظہار کرتے، منہم ان سے ان سب جن کو ہم اللہ کے برابر محبت رکھتے تھے، ان سے ہم بیزاری کا اظہار کر دیتے. کما جیسا کہ تبرعوا انہوں نے آج بیزاری کا اظہار کر دیا، منا ہم سے، کذالک اسی طرح، یریہم اللہ یری دکھائیں گے ہم ان کو، یریہم اللہ دکھائیں گے ان کو اللہ تعالی، اعمالہم ان کے اعمال دکھائیں گے. اور یہ الفاظ بہت سخت ہیں. حسرات علیہم یہ حسرت بن جائے گی، حسرات حسرتیں بنا کر، علیہم ان پر،
وما ہم اور وہ نہیں ہے، وا اور ما یہاں پہ حرف نفی کے طور پہ، وما اور نہیں، ہم وہ بخارجین خارج کیے جائیں گے، نکل سکیں گے، من النار خارج ہو سکیں گے، نکل سکیں گے، من النار آگ سے. آخری آیت ہم ایک دفعہ دوبارہ پڑھ لیتے. وقال الذین اور کہیں گے وہ لوگ، الذین وہ، اتبعوا جنہوں نے پیروی کی ہوئی ہوگی، لو کاش، انا بے شک، لنا ہوتا ہمارے لیے، کرتن لوٹنا، پس نہ ہم تبرع بیزاری کا اظہار کرتے، فنتبرع بس ہم بھی بیزاری کا اظہار کرتے، کر دیا، ان سب نے ہم سے بیزاری کا اظہار کر دیا، منا ہم سے، کذالک اسی طرح سے، یریہم اللہ دکھائیں گے اللہ تعالی ان کو، اعمالہم ان کے اعمال، حسرات جو محبتیں کرتے تھے نا اللہ کو چھوڑ کے، عبادتیں کرتے تھے نا، پوجا کرتے تھے نا، دعائیں مانگتے تھے نا، استعانت کرتے تھے نا، مددیں مانگتے تھے نا، مشکل کشا سمجھتے تھے نا، حاجت روا سمجھتے تھے نا، اپنی مشکلات کا حل مانگتے تھے نا، شفا مانگتے تھے نا، تو یہ ساری جو اعمال تھے نا، یہ ان کو حسرت بنا کے اللہ تعالیٰ دکھائیں گے، علیہم ان پر، وما ہم اور نہیں ہوں گے وہ، بخارجین خارج کیے جانے والے یا نکل جانے والے یا خارج ہونے والے، من النار آگ سے. آج کا سبق یہاں پہ ختم ہوا، انشاءاللہ اس کے بعد شاید بھی تفصیل کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.